لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مرحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الإمام ولا يناله ذوق الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجر ممدود ولا وقت محدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين سيما إمام زماننا وبقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. درود پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: إن الهدى الله هو الهدى. سورہ مبارکہ بقرہ کی ابتدائی 3 آیات آپ کے سامنے کل مقدمتاً بیان کی تھی کہ جن سے آگے چل کر استفادہ کریں گے اور ریفرنس کے طور پہ بیان کریں گے. میں اپنے یہاں موجود محترم سننے والوں کے ساتھ ساتھ جو ان مواصلات کے ذریعے جو میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں ان کو بھی یہ بیان کر دوں. میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو آپ کو ہی دیکھ کے گفتگو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں قائم فاؤنڈیشن آسٹریلیا کے جو سامعین میرے سامنے موجود ہیں ان کو دیکھتے ہوئے گفتگو ہوگی. آپ جہاں تک ساتھ آتے رہیں گے ساتھ چلتے رہیں گے اور جہاں آپ ساتھ چھوڑنے لگے پھر میں واپس نیچے آ جاؤں. ٹھیک ہے؟ کوشش رہے گی اس سلسلہ گفتگو میں ان 10 راتوں میں کہ کچھ ایسا نیا سمجھ سکیں حسین کے وسیلے سے، اس مکتب حسین سے، جو ہمارے لیے ہدایت میں اضافے کا باعث بن جائے، ہدایت بڑھ جائے ہماری، اور نجات کا یقین بھی بڑھ جائے. لیکن 2 ہی چیزیں ہیں. ہم سب کی یہاں پر جتنی زندگی گزر رہی ہے کوشش یہ ہے، اسٹرگل یہ ہے، ہم و غم یہ ہے کہ یہ دنیا میں ہدایت مل جائے.
ڈائریکشن مل جائے, گائیڈنس مل جائے. جو جس لیول پہ ہے وہ گائیڈنس کا طلبگار ہے, اور ہدایت ملے یا نہ ملے, ہدایت پہ عمل ہو یا نہ ہو, اس کے بعد سیکنڈ ٹاسک یہ ہے, دوسرا ہدف یہ ہے کہ وہاں پر نجات مل جائے, ٹھیک, وہاں کامیابی مل جائے, نکل جائے کسی طرح. صحیح ہے, اور تو کوئی ہدف نہیں ہے زندگی کا. بھائی یہاں پر نماز پڑھنی ہے نجات کے لیے, تو نماز پڑھنے کے لیے ہدایت چاہیے, کیسے پڑھنی ہے. روزہ رکھنا ہے نجات کے لیے, روزہ کیسے رکھنا ہے, یہ ہدایت. یعنی کوئی بھی کام کا کیسے کرنے کا جواب مل جائے تو وہ ہے ہدایت. اور وہی جب کیسے کرنے کے بعد آپ نے کر لیا تو یہ یقین ہو جائے کہ وہ قبول ہو رہا ہے اور نجات کا باعث بن رہا ہے, تو یہ ہے اطمینان, یہ ہے سیٹسفیکشن, یہ ہے کامیابی, یہ ہے سکسیس. اس کے علاوہ کچھ نہیں. بات پہنچ رہی ہے, تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں, اور نہیں بول پا رہے تو ہلکا سا اگر سر بھی ہلتا رہے گا میں اسے تائید سمجھوں گا اور میں آسانی سے آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن اگر میں یہ ایسے اسٹل فیس دیکھتا رہا رکے ہوئے تو میں رکا رہوں گا, یہ یاد رکھیے گا. ماشاء اللہ یہاں میرے سامنے میں آج میں دیکھ رہا ہوں علی جان موجود ہیں, ذاکرین موجود ہیں, میرے بہت پرانے بہت مانوس سننے والے افراد موجود ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کو اگر یہ احساس ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آگے والے تو میرا ساتھ دے رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں, وہ پیچھے والوں سے بات کر رہا ہوں, اور میں تو وہاں تک دیکھ رہا ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک, درود پڑھیں مولا محمد. اس سے آسان قرآن میں آیت کا ہدایت کا بیان ہے نہیں جو میں نے بتایا. الف لام میم یہ تو کوڈ ورڈ ہے, آگے چل کے بات کریں گے. ابھی آپ سیدھا سیدھا سمجھنے لگے تو پھر کوڈنگ ڈی کوڈ کریں گے. ڈی کوڈ تو پھر سیکنڈ مرحلہ ہے نا سیکیورٹی کا. پہلے سمپل یہ چیزیں دیکھتے ہیں ہم ڈی کوڈنگ تک پہنچتے ہیں نہیں. الف لام میم یہ پاسورڈ ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے. اور کتاب کے شروع میں ہی یہ بتا دیا کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ان لاک ہیں سب کے لیے, اور کچھ چیزیں لاک ہیں مخصوص لوگوں کے لیے. صحیح, کچھ چیزیں سب کے لیے ہیں. اب بارگاہ میں آئے سب آ گئے, یہاں تک یہ ساری چیزیں ہیں. کچھ جگہ کچھ چیزیں ہیں جہاں تالے لگے ہوئے ہیں, وہاں پر سب ہاتھ نہیں لگا سکتے. ٹھیک, اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ یا تو وہ ہاتھ لگائے جس کے پاس چابی ہے یا اس سے تعلقات اچھے ہوں تو آپ وہاں تک پہنچ جائیں. ہدایت خدا کی ذمہ داری ہے, ہدایت کی چابیاں محمد والے محمد کے ہاتھ میں ہیں. یہ جو کتاب ہے پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو اگر میں کوئی چیز دے رہا ہوں تو آپ کو اس پر یقین ہو. سائیکالوجی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ شک میں مطلب ڈاکٹر آپ کو دوا دے رہا اور دیتے ہوئے وہ کہہ دے کھا کے دیکھو شاید صحیح ہو جائے تو شاید صحیح نہ ہو, آپ کو کھانے کی کیا ضرورت ہے. جیسے شروع میں ہو رہا تھا کہ ویکسین لگانے اس سے بچ جائیں گے, ویکسین لگا کے نہیں, شاید بچ جائے اور شاید مر بھی جائے. تو اس لیے لوگ پریشان ہوئے جا رہے تھے. صحیح ایسے ہی گزرا ہے نا ابھی یہ پورا ایرا جو ہم نے گزارا ہے. سرٹنٹی نہیں تھی, یقین نہ لگانے والے کو یقین, نہ بتانے والے کو یقین, لگوانے والے کو یقین. اس لیے شکوک و شبہات میں زندگی گزرتی رہی اور ہمارا اضطراب ہماری پریشانی بڑھتی چلی گئی. اور اب اس مرحلے پر لا کر جب آدھے سے زیادہ جو ہے سرٹیفائیڈ ہو گئے تو اس کے بعد کا ویسے یہ ضروری بھی نہیں تھا. عجیب ہے. تو خدا کے ہاں تو ایسا معاملہ نہیں ہے. لا ریب فی, اس کتاب میں جو اسٹیٹمنٹس آئیں گی, فرسٹ لا یہ ہے اس کتاب کا, پہلا قانون یہ ہے اس کتاب کا, پہلا اصول یہ اس مذہب کا جو ہے وہ یقین کے ساتھ ہے, شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صحیح,
شک کی کوئی گنجائش، یہاں جو ہوگا یقین کے ساتھ ہوگا. اور پھر یہاں پڑھ کے مقبل صادق میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو جو یقین کی نیند ہے، جو یقین سے سو رہا ہے کہ میں سو رہا ہوں، ساتھ رہیے گا، جو یقین سے سرٹنٹی کے ساتھ سو رہا ہے کہ میں سو رہا ہوں، اور ایک جو شک کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، لباس پاک ہے یا نہیں ہے، قبلہ ادھر ہے یا نہیں ہے، قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہے، زوال نکلا یا نہیں نکلا، تو وہ شک کی نماز سے وہ یقین کی نیند بہتر ہے. وہ دیکھا کیونکہ یہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اسے نماز کا بھی یقین نہیں ہے، اور گرچہ وہ سو رہا ہے لیکن سو تو یقین کے ساتھ رہا ہے، سو تو یقین کے ساتھ رہا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں آپ یہاں یقین سے سونا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، یہاں میرے ساتھ رہنا ہے. یہ گھر کی بات ہو رہی ہے، بستر کی بات ہو رہی ہے. شک اور یقین میں آپس میں اختلاف شروع ہو گیا. ہدایت یقین کا کام ہے، گمراہی شکوک کا کام ہے، شک کا کام ہے. شک کی جمع ہے شکوک، ٹھیک. ہدایت جب ہوگی یقین کے ساتھ ہوگی. بھائی ہدایت دینے والا اگر جو بتا رہا ہے اس پر یقین نہیں رکھتا ہوگا تو اسے بتا نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا. ہدایت سننے والا اگر سننے والے پر یقین نہ ہو تو اس سے وصول نہیں کر سکتا. اب پتہ چلا جو افراد پیغمبر کی بزم میں بیٹھ کر ان کے اطراف میں حدیثیں سن تو رہے تھے لیکن نبوت کے بارے میں شکوک میں مبتلا تھے، شک رکھتے تھے، سجدے کر رہے تھے، توحید میں شک کر رہے تھے، تلوار علی چلتی دیکھ رہے تھے، مقام علی میں شک کر رہے تھے، ان کی ساری زندگی بھی گمراہی میں گزری، مرنے کے بعد بھی گمراہ ہے. یقین ضروری ہے. اچھا یقین کے حاصل کیسے ہوتا ہے، کیسے یقین تک پہنچتے کیسے ہیں؟ کہ دیکھیں یقین یا تو ایک بندہ آپ کو آ کر کہہ دے کہ بھائی ماں کو چھوڑو، یہ بندہ معتبر ہے، ٹھیک، کہ یہ مجھے آ کر کہہ رہے ہیں، تو یقین آ جاتا ہے. اگر ایک نہیں بلکہ 5-6 لوگ آ کر کہتے ہیں کہ باہر بارش ہو رہی ہے تو بھی یقین آ جائے گا، صحیح. یا آنکھوں سے دیکھ کر یقین آ جائے گا، کانوں سے سن کر آیا، آنکھوں سے دیکھ کر آیا، بدن پہ پانی گرا، آسمان سے ڈراپ گرے، آپ کو پتہ نہیں بارش ہو رہی ہے، محسوس کر کے آیا. خدا نے یہ کہا کہ تم کو ہم ہدایت آنکھوں کے ذریعے دیں گے، تم کو ہم ہدایت کانوں کے ذریعے دیں گے، اور تمہارے دل تک جو یقین ہے وہ ہم منتقل کریں گے، ہم منتقل کریں گے. اچھا اگر کسی کے کان خراب ہو جائیں تو یہ تو ٹول خراب ہو گیا نا اس کا، صحیح. اب میں آپ کی سطح پہ آ کے آپ کی طرح بات کر رہا ہوں، یہ اسکرو کھولنا ہے، اسکرو نہیں کھل رہا تو بل خراب ہو گئی، آپ کا اسکرو ڈرائیور خراب ہو گیا، یہ نہیں کھل رہا، ٹول خراب، ٹول بدلے گے، صحیح ہو جائے گا، صحیح. کوئی بھی نبی ٹولز کی ہدایت کے لیے نہیں آیا. یہ ٹول گھما کون رہا تھا؟ آپ اپنے دماغ سے. اس کو کلاک وائز گھمانا ہے یا اینٹی، بات مشکل تو نہیں ہوگی. اس کو ایسے گھمانا ہے کھولنے کے لیے یا ایسے گھمانا ہے کھولنے کے لیے؟ کہ نہیں، جو الٹی طرف جاتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، جو سیدھی طرف آتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. یاد رکھیے گا، یہ جو سیدھی طرف چکر لگاتے ہیں وہ جڑتے رہتے ہیں، جو الٹے چکر لگانا شروع کرتے ہیں تو وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں رہتا. تو یہ دونوں، یہ کام عقل کا نہیں تھی، یہ کام عقل کا نہیں تھی لیکن ٹول کے ذریعے کر رہی تھی. تو آپ کسی بھی کام والے سے پوچھو، وہ اپنے ٹول کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہے. شام کو ٹول صاف کر کے رکھے کیونکہ کل پھر اسی سے کام ہے، یہ صحیح نہیں ہوا تو سب ختم ہو جائے گا. لیکن جو نبی آیا وہ کان کی ہدایت کے لیے نہیں آیا، آنکھ کی ہدایت کے لیے نہیں آیا، تمہارے ہاتھوں کی ہدایت نہیں، تمہاری عقلوں کی ہدایت کے لیے آیا. سارا مسئلہ عقل کا ہے.
یہاں سے ٹولز میسج دیتے ہیں دماغ کو. یقین حاصل کرنا دماغ کا کام ہے، ہاتھ کا کام نہیں ہے. اگر ہاتھ کا کام ہوتا تو کبھی سن کے یقین نہ ہوتا، اگر کانوں کا کام ہوتا تو کبھی دیکھ کر یقین نہ ہوتا. اب کسی عقل مند کو جلتی ہوئی آگ میں جلانے کی ضرورت تھوڑی ہے کہ یہ گرم ہے، اسے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے نہیں کتنا بس سمجھ آ رہا ہے گرم ہے. آپ کہہ رہے کافی نہیں میں آپ کو یقین دلا دوں اس میں ڈال کر نہیں. ایسا یقین نہیں چاہیے آپ کے بارے میں، ایسا یقین نہیں چاہیے. دیکھ کے پتہ چل رہا ہے. تو نبی کو خدا نے بھیجا، اور بھیجا بھی شان سے، پہلے نبی سے. جب بھیجنا شروع کیا تو ہدایت کے لیے، عقل کی ہدایت کے لیے، دل کے سکون کے لیے. دو ہی چیزیں، عقلوں کی ہدایت اور دل کا سکون. اِنَّا عَلَيْنَا بِالْهُدَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، خدا نے کہہ دیا. واہ، ساتھ رہیے گا. اگر ہدایت کی ذمہ داری خدا کے اوپر ہے تو پھر سب لوگ ہدایت کیوں نہیں پا رہے؟ سوال تو ہے بھائی. اگر ذمہ داری اس کے پاس ہے تو پھر ہدایت تو سب کو ملنی چاہیے. کہ نہیں تم کو دنیا میں بھیجا، دوسری طرح سے اب سمجھا رہا ہوں. جب تم دنیا میں آئے تو مجبور تھے آنے میں. آپ کہہ سکتے نہیں مجھے پیدا نہیں ہونا، نہیں آنا دنیا میں، نہیں، اختیار ہی نہیں تھا، آپشن ہی نہیں تھا. دنیا میں آنے میں مجبور. اچھا دنیا سے جانا ہے، اسرائیل آئے، آپ کہہ رہے نہیں میں نہیں جاؤں گا، ابھی ایک کام اور رہ گیا ہے، ابھی نیکسٹ ویک ایک کانٹریکٹ آنے والا ہے میرا، وہ کر کے پھر اس کے بعد لے جانا. وہ کہا نہیں ابھی چلنا ہے. تو یعنی آنے میں بھی مجبور، جانے میں بھی مجبور. یہ پیدائش سے وفات تک کے درمیان کا، یہ برتھ سے ڈیتھ تک کے بیچ کا جو فاصلہ ہے، اس میں ہے اختیار. جہاں پر آنے میں مجبور ہو اور جانے میں مجبور ہو وہاں ساری ذمہ داری خدا کی. اس راستے کے درمیان میں ذمہ داری خدا کی ہے، اختیار تمہارا ہے. اختیار تمہارا ہے، اختیار آپ کا ہے. اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کبھی کسی کو دیکھ کے ہدایت لینی ہے، کبھی کسی سے سن کے ہدایت لینی ہے، کبھی کہیں پڑھ کے ہدایت لینی ہے. بھئی اب دنیا میں آئے، ماں نے غذا فراہم کی، ماں نے تمہیں پالنا شروع کیا، باپ نے تمہاری تربیت شروع کی، تم ان کا احترام کرنے لگے. استاد نے پڑھانا شروع کیا، تم اس کی رسپیکٹ کرنے لگے. بڑے ہوئے دوست تمہیں جو گفٹ دیتا گیا تم اس کی رسپیکٹ کرنے لگے. جو رشتہ دار تم سے محبت کرتے رہے، کام آتے رہے، تم اس کے ساتھ مخلص ہوتے چلے گئے. تو یہ بتاؤ جب ان سب لوگوں کے لیے تمہارے دل میں محبت آئی اور ان کا شکر ادا کر رہے ہو تو وہ جو تمہیں لے کر آیا اس کا شکر کیوں نہیں ہوگا؟ بھائی اس کا شکر بھی تو ضروری ہے. فطرت کے اندر میں آپ کو دوسری طرح سے بیان کروں. ہم یہاں ایئرپورٹ پہ پہنچے اور حاجی صاحب وہاں نہیں آئے، ٹھیک ہے، قائم فاؤنڈیشن کا کوئی بندہ نہیں آیا، ایک بندہ وہاں کھڑا ہوا تھا. ایسا ہوا نہیں ہے، یہ آئے تھے، میں بیان مثال دے رہا ہوں. ایک دفعہ اگر یہ لینے آ گئے، قمر صاحب دکھ گئے، مجھے ملے، ملاقات کی، شکریہ ادا کیا، آ گئے. اچھا ایک وقت میں یہاں آیا، ساتھ رہیے گا، میں یہاں آیا، ایک بندہ بہت ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوتا مجھے لینے کے لیے. اس نے مجھے لیا، گاڑی میں بٹھایا، کہا یہ آپ کے رہنے کی جگہ ہے صاحب، آپ یہ کھاتے ہیں، میں نے یہ تیار کیا ہوا ہے، آپ یہ پیتے ہیں، یہ یہاں موجود ہے، یہ آپ کو سوٹ کرے گا، یہ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے اس لیے یہ موجود ہے. میں پوچھوں گا تو بھائی تم ہو کون، تمہیں بھیجا کس نے ہے؟ میں پوچھوں گا یا نہیں پوچھوں گا؟ فطری بات ہے، سوال کرنا ہے نا. میں سوال کرتے تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اب آپ تصور کریں جب آپ دنیا میں آئے تمہیں مکان کی ضرورت تھی، چھت پہلے سے موجود، تمہیں غذا کی ضرورت تھی، تمہارا کھانا تمہارے آنے سے پہلے موجود، تمہیں دیکھنے والے موجود،
اس دنیا میں تو کوئی کسی کے نخرے نہیں اٹھاتا کہ تم کیسی عورت ہو کہ میں رات کو اٹھ جاؤں تو تم اٹھ جاتی ہو، میں دن کو کچھ طلب کروں تو تم پریشان ہو جاتی ہو، تم کیسے مرد ہو کہ میں جس چیز کی طرف اشارہ کروں تم وہ لے کر آ جاتے ہو اور کہتے ہو کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں۔ یہ محبتیں تمہارے دلوں میں کس نے ڈالی؟ اس دنیا میں کوئی انتظام کر دے تو ہم تلاش کر رہے ہیں کہ یہ دیا کس نے ہے، اور جس نے ساری زندگی احسان کیے تو اب تلاش نہیں کرو گے وہ کون ہے جس نے آنے سے پہلے کھانے کا انتظام کیا، وہ کون ہے جس نے جب تمہاری طاقت نہ تھی، اللہ اکبر، جب تمہاری طاقت نہ تھی تو تمہیں طاقت دینے کا انتظام کیا، تو اب جب طاقت آ گئی ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو اب ڈھونڈو گے وہ کون ہے، میں شکریہ تو ادا کروں۔ اس لیے خدا نے آواز دی انا لنا الہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر، ارے ہم ہیں وہ هو الذی، سورہ آل عمران میں وادی هو الذی یصور فی الارحام کیف یشاء، اور وہ تمہارا خدائی تو ہے جو رحم مادر میں تصویر بناتا ہے، اللہ اکبر، وہ تصویر بناتا ہے، اور جب تم دنیا میں آتے ہو تمہارے لیے تمام انتظامات کرتا ہے، وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعًا وَبَصَرًا، تمہارے لیے سماعت بناتا ہے، تمہارے لیے بینائی بناتا ہے، وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے دل بناتا ہے۔ کیا تم پر ضروری نہیں ہے اس کو تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو؟ اس تلاش کا نام ہے ہدایت طلب کرنا، اور اس تک پہنچ جانے کا نام ہے ہدایت پا لینا۔ درود پڑھیں پتا محمد بات ہدایت یہاں تک سمجھ آ گئی کہ ڈائریکشن، اچھا کچھ ڈائریکشن اس نے بلٹ ان کر دی، ان بلٹ، کیونکہ میرے سامنے وہ لوگ مجھے دکھ رہے ہیں جنہوں نے بڑی مشکل سے کمپیوٹر سیکھا تھا، ہے نا، بڑی مشکل سے سیکھا تھا کمپیوٹر، اس کے اندر ساؤنڈ کا کارڈ علیحدہ لگایا جاتا تھا، گرافک کا کارڈ علیحدہ لگایا جاتا تھا، اسپیکر علیحدہ، پرویز بھائی ایسے ہی تھا، اسپیکر کا معاملہ علیحدہ، ماڈم علیحدہ، سب اب کہہ دیا کہ یہ ہے، اس میں سب کچھ ہے، سب کچھ اس میں کہاں آ گیا، سب کچھ اس میں آ گیا، پہلے سے لگا ہوا ہے، آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ان بلٹ، جو پہلے سے ہے۔ کچھ ہدایتیں خدا نے آپ کے اندر پہلے سے ڈال دی، ساتھ رہیے گا، میں اس سے آسان کر نہیں سکتا، ہدایت کا معاملہ اتنا مشکل ہے کہ 1,24,000 نبیوں کو آنا پڑا اس کام کے لیے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ان سے سیکھ کر، تو وہ جتنے آئے ہدایت کے لیے، جو نبی آیا کہاں تمہاری ہدایت کرنا، خدا بندہ تم پہلے سے رکھ دیتا بھائی، جس طرح میں جیسے سوتا ہوں خود بخود آنکھ بند ہو جاتی ہے، ایسے ہی میں جیسے ہی اٹھتا سیدھے راستے پہ چل پڑتا، کبھی تیرا اختیار کہاں جاتا، کبھی تمہارا اختیار کہاں جاتا بھائی، یہ بالکل ایسے ہی ہے، 4 بچوں کی یہاں ریس ہو رہی ہے، وہ کہاں گیا وہ بچہ حسین ذوالقرنین، یہاں ریس ہو رہی ہے، اب اس میں ذوالقرنین موجود نہیں ہے، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آج نہیں ہے تو اس لیے آپ الٹی کر رہا ہوں مثال میں، سارے بچے بھاگے، جو ونر آیا اس کو پرائز دے دیا، ابھی میرے پاس آتا کہتا یہ ذوالقرنین کو دیں، یہ تو بہت سارے ایوارڈ جیت چکا، میں نے اس کو یہ تو تھا ہی نہیں ریس میں، انعام تو اسے ملے گا جو پارٹیسپیٹ کر رہا تھا کمپٹیشن میں، تو وہ انعام الہی پانے کے لیے، پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اختیار دیا جائے، اللہ اکبر، میں اسے آسان نہیں کر سکتا، اختیار دیا جائے گا تو جیتنے والے کو انعام ملے گا، بلکہ جب اختیار ہی نہیں تھا کسی کے پاس تو انعام کس بات کا، تو انعام دینے کے لیے تمہیں اختیار دیا گیا، اتھارٹی دی گئی، آپشن رکھے گئے، اور اس کے باوجود فالتو آپشن نہیں رکھے۔ اچھا سوچیں، اگر آپ میں سے کسی کو اگر خدا سب کی بینائی اور روشنائی و بصارت و بصیرت سلامت رکھے،
آپ کی آنکھ کالے کو کالا دیکھتی ہے، صحیح، سفید کو سفید دیکھتی ہے۔ اب اگر کسی کی آنکھ ایک رنگ دیکھے اور دوسرا نہ دیکھے کتنی مشکل ہو جائے گی۔ کالا تو دیکھے سفید نہ دیکھے۔ اب کچھ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، بچے وہ بلیک اینڈ وائٹ والے نہیں ہیں، اتنے کلر بلائنڈ تو خدا نے بھی نہیں رکھے جو پیغمبر کے ساتھ چل رہے تھے۔ درود پڑھیں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ سفید کو سفید دیکھنے پہ مجبور ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سیاہ کو سیاہ دیکھنے پر مجبور ہے، یہ ان بلٹ ہے۔ لیکن کالے کو کالا کہے یا نہ کہے یہ اختیار ہے، بس اس طرح سمجھ لیجیے۔ یعنی حق دیکھنے پر تم مجبور ہو، حق کو حق ماننا تمہاری مجبوری ہے، فطرت انسان ہے۔ لیکن حق کو حق بولنے کے لیے جگر چاہیے۔ کہاں سے لاؤ گے ایسا میسم کہ جس کو اگر علی کہہ دے کہ تجھے اس درخت سے پھانسی دی جائے گی، سولی دی جائے گی، تو روزانہ اس کو پانی دیتا نظر آئے کہ کس دن یہ درخت میرے قد سے اونچا ہو جائے، یہاں تک کہ مجھے عشق علی میں اس پر شریک کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! یہ ہے مولا کی بات پہ یقین، یہ ہے مولا کی بات پہ یقین کرنا کہ ایسے یقین کر لیا جائے۔ تو آنکھ اور بدن میں کچھ چیزیں، کچھ ہدایتیں ان بلٹ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے نیچرل گائیڈنس، فطری ہدایت۔ فطری ہدایت جیسے درخت، جیسے آپ بیج لگاتے ہیں درخت اوپر نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ خود بخود نکل رہا ہے، اب جب ٹائم آئے گا پھل دینے لگے گا۔ انسان کا بھی ایسے ہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ درخت اپنی مرضی سے ہل نہیں سکتا، انسان اپنی مرضی سے ہل سکتا ہے، صحیح ہے؟ آپ اپنی مرضی سے ہل سکتے، تو جو اپنی مرضی سے ہل سکتا ہے اس کے لیے قانون بنایا جائے گا۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ بات ایک چیپٹر اور کھول دوں آج؟ درود پڑھیں مطلب محمد والے ایک اور ایگزامپل دے دوں میں بچوں کے لیے تاکہ دوبارہ کنیکٹ ہو جائے۔ بھائی اگر اس شہر میں ایک ہی بندہ ہوتا تو پھر نہ کسی سگنل کی ضرورت تھی، نہ اسپیڈ لمٹ کی ضرورت تھی، نہ قانون کی، وہ باہر نکلتا جیسے مرضی جائے، جہاں مرضی جائے۔ لیکن جہاں دو لوگ آ گئے تو اب وہاں ضرورت ہے قانون سازی کی، کہ کوئی لا بنایا جائے، کوئی ٹائمنگ سیٹ کی جائے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب تک اکیلے رہ رہے تھے آپ، جب مرضی اٹھے جب مرضی سوئے، جیسے ہی ایک ذمہ داری ساتھ آ گئی جس نے آپ کو تھوڑا ڈسپلین میں لانا شروع کر دیا۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی اگر پہلے سے ڈسپلین میں تھا ہو سکتا ہے اس کا یہ حساب گڑبڑا بھی جائے بعد میں، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو منظم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ دو لوگ آ گئے، کیونکہ ایک طرف سے ہدایت کا راستہ تھا، دوسری طرف سے گمراہی کا راستہ تھا۔ جس وقت جناب آدم کو خلیفہ بنایا اسی وقت شیطان کا کام بھی شروع ہو گیا، صحیح ہے؟ اس لیے خدا نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا۔ دوسری آیت سورہ شمس میں قسمیں کھا کھا کے، اچھا ہوتا کیا ہے، کبھی آپ کسی کو بتا رہے ہو کہ میں نے وہاں پر اتنا یقین نہیں آ رہا اسے، تو آپ کہتے قسم سے، قرآن کی قسم، نہیں میں نہیں مان، خدا کی قسم، نہیں میں نہیں مان، ارے میری ماں کی قسم، تمہاری ماں کی، تیری جان کی قسم، میں ساری قسمیں کھانا۔ ایسا کرتے ہیں نہیں کر رہے؟ سنیے خدا کیا کہہ رہا ہے، کہ سورج کی قسم اور سورج کے نکلنے کی قسم، ظہر کی قسم، چاند کی قسم، قسمیں کھائے گا، چاند کی قسم اور چاند کے طلوع ہونے کی قسم،
سواہا. اور اس نفس کی قسم، اس حضرت انسان کی قسم کہ جس کو اتنا منظم، اتنا خوبصورت بنا دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کو ہم نے اچھی چیزیں بھی بتا دی، بری چیزیں بھی بتا دی. اب یہ سفیدی بھی دیکھتا ہے، یہ سیاہی بھی دیکھتا ہے. ساتھ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فجور بھی بتا دیا، تقویٰ بھی بتا دیا. اگر تقویٰ اختیار کر لے گا، اگر تقویٰ اختیار کر لے گا، ذالک الکتاب ھدی للمتقین، تو یہ کتاب خود آگے بڑھ کے ہدایت کرے گی. اور اگر تقویٰ اختیار نہیں کرے گا تو یہی کتاب آگے بڑھ کر تمہاری گمراہی میں اضافہ کرتی چلی جائے گی. اب پتہ چلا کچھ لوگ آئے بارگاہ پیغمبر میں، ایک آیت سنی، سرو سجود ہو گئے، ہمارے یاسر بن گئے. کچھ لوگ آئے حافظ قرآن بن گئے، لیکن تقویٰ نہ تھا تو نہ قرآن کچھ ہدایت دے پایا، نہ اہل قرآن سے ہدایت حاصل کر پائے. ساتھ رہے، مسلسل ساتھ رہے. ساتھ رہنا کمال تھوڑی ہے، ساتھ رہنا کمال تھوڑی ہے. اب یہ قمر صاحب پڑھتے ہیں، اسد صاحب پڑھتے ہیں، آپ روز آنا اس کے ساتھ ایک بٹھانا شروع کر دیں. بندہ جسے پڑھنے کا شوق ہو اور وہ بیٹھا رہے تو پڑھنا تھوڑی سیکھے گا. ساتھ ہے نہیں ہے تو پڑھنا تھوڑی سیکھ جائے گا. خالی ساتھ بیٹھے بیٹھے محنت کرنی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا. اور رسول تو آئے ہی سکھانے تھے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ارے ہم نے تو سورہ جمعہ، ہم نے تو رسول کو تم میں سے بھیجا تاکہ تمہاری قوم کا ہوگا تو تم غیرت کرو گے. اللہ اکبر. غیرت قومی آج نہیں پائی جاتی ہے، ہمیشہ سے پائی جا رہی ہے. کیونکہ تمہاری قوم کا ہوگا تو تم لحاظ کرو گے، تم غیرت کرو گے. لیکن یہ بھی عجب ہوا کہ ان بنی ہاشم میں، اس جزیرہ عرب میں، اس بنی قریش میں ایک غیرت مند تھا جس نے آ کر کہا اگر میرے بھتیجے محمد کو کچھ ہوا تو میں تمہارے خاندان کاٹ کے رکھ دوں گا. اگر تم میرے ہاتھ پر سورج رکھ دو، ادھر چاند رکھ دو، تو بھی میں محمد کی حمایت سے باز نہیں آؤں گا. یہ تھا جس کو ابو طالب کہا گیا. اللہ پہلے ہی دن سے جیسے ہی ہدایت محمدی کا آغاز ہوا، ایک وہ آ گیا جو ہدایت کا حامی بن گیا، ایک وہ آیا ابو جہل بن گیا. اللہ اب اس کا نام ہی ابو جہل رکھ دیا، یعنی جہل کا باپ. تو ابو طالب کو ابو العلم کہیں یا نہ کہیں، باب العلم کا باپ تو ہے. اللہ بھئی اب وہ جب جہل کا باپ ہے تو اس کے مقابلے میں جو آئے گا وہ علم کا باپ ہوگا. اب اگر نہیں کہا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسی کا بیٹا تو ہے جو باب العلم ہے، اسی کا بیٹا تو ہے جو باب الحکمہ ہے، ارے اسی کا بیٹا تو ہے جو امام المتقین ہے، اسی کا بیٹا امیر المومنین ہے، اسی کا بیٹا یعقوب الدین ہے. یعنی دین میں آنے کی شرط عشق علی ہے، تقوی میں آنے کی شرط اطاعت علی ہے، علم حاصل کرنے کی شرط پیروی علی ہے، ولایت تک جانے کی شرط بیعت علی ہے. عجیب امت ہے، سب اپنے اختیار میں لے رہی ہے اور صاحب اختیار کے باپ کو کافر کہہ رہی ہے. اللہ کیسا کافر ہے جو بچوں کو اسلام پڑھا رہا ہے. دعوت ذوالشیرہ میں اگر علی 13 سال کے تھے تو آج یہاں جو بچے بیٹھے ہیں ان کے ابا اگر یہاں لے کر آئے ہیں تو انہیں خود بھی تو کچھ مجلس سے شغف ہوگا، انہیں خود بھی تو حسین سے کوئی راہ ہوگی، انہیں حسین سے بھی تو کوئی رابطہ ہوگا. یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے. یہی سلسلہ تھا، یہی ابو طالب کی آل تھی
اور وہی ابو جہل کے پیروکار تھے جو جب چلتے چلتے 61 ہجری آئی اور کربلا نمودار ہونے لگی. مطلب آج اطمینان سے سنیے گا، پتہ میں گفتگو یہاں روک رہا ہوں. یہ سلسلہ ہدایت و گمراہی چلتا گیا. ایک طرف سے آوازیں آتی رہی کہ آؤ ہم تمہیں ہدایت دیں گے، دوسری طرف سے آوازیں آتی رہی آؤ ہم تمہیں دنیا دیں گے، مال و زر تمہیں دیں گے. یہاں ایک واقعہ سن لیجیے. عمر سعد 55 ہے، بچہ ہے، کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ، اور وہاں کسی نے پیغمبر سے یہ سنا کہ یہ بچہ میرے نواسے کو حسین کو قتل کرے گا. اب جو عمر سعد آیا تو کہا جا قاتل الحسین، کہ حسین کا قاتل آ گیا. ناراض ہو گیا، کہا کتنی غلط بات ہے، میں تو حسین کو چاہتا ہوں، تو مجھے حسین کا قاتل کہہ رہے ہو، میں حسین کو کیسے ماروں گا، ہرگز میں نہیں مار سکتا، غلط کہہ رہے ہو تم لوگ. اور لڑائی کرنے لگا، کیونکہ اس وقت تک وہ امتحان پہ آیا نہیں تھا. ساتھ رہیے گا، ہر ایک کے لیے، ہم میں سے سب کے لیے اس دنیا میں ایک امتحان ہے جہاں پر دو راستے سامنے آ جائیں اور اختیار کرنا پڑے کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا. وہاں پر حسینی بن کے رہنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ وہاں حسین کے راستے کو انتخاب کرنا. کیونکہ حسین تو مدینے سے یہ کہہ کے نکلے تھے، حسین نے یہ نہیں کہا جو جینا چاہتا ہے میرے ساتھ آ جائے، نہیں کہا جو مرنا چاہتا ہے میرے ساتھ آ جائے. ہاں ایک جملہ استعمال کیا، ایک اصطلاح استعمال کی، ایک ٹرم یوز کی حسین نے جو آنے والے دنوں میں بیان کروں گا، لقاء اللہ. جو خدا سے ملاقات چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے. اب سمجھ آیا؟ کامل زیارات میں وہ جو مولا کا قول ہے، مولا ہم سب کو زیارات کربلا نصیب فرمائے. درود پڑھیں امام کے من زارا قبر جد الحسین بکربلا، جو ہمارے جد حسین کی کربلا میں زیارت کرے، کمن زار اللہ فی عرشہ یا علی عرشہ، وہ ایسے ہی جیسے اس نے خدا کی عرش پہ زیارت کی. اللہ اکبر. اب سمجھ آیا لقاء اللہ یعنی کیا، خدا سے ملاقات یعنی کیا. بھئی خدا کا بدن تو ہے نہیں جو ہم جا کے اسے دیکھیں، جا کے کیا دیکھیں گے؟ خدا کی جتنی صفتیں ہیں، کل یہاں سے بات شروع ہوگی، وہی دیکھیں گے نا. وہ سب کربلا میں دکھتی ہے. اللہ اکبر. خدا کی رحمت کا جو جلوہ کربلا میں ہے دنیا میں کہیں. عظمت الہی، کبریاء الہی، جلالت الہی، رحمانیت الہی، رحمت الہی، غفاریت الہی، ستاریت الہی. ارے کچھ تو ایسی ہے صفات خدا جو حسین اپنے عزا خانوں تک دکھاتا رہتا. خدا ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپا دیتا ہے، کور کر دیتا ہے تمہاری ویک پوائنٹس کو، ویکنیسز کو. حسین بھی ایسے ہی کرتا ہے. تم میرے در پہ چلے آؤ، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا تم کون ہو، کیا کر کے آئے ہو. میں تمہارے گناہ کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں تمہاری غلطیاں کسی کو نہیں دکھاؤں گا. ومن بکا علی الحسین، کل روایت میں نے آدھی چھوڑ دی تھی. جب محرم کا چاند دیکھا، میرے مولا رضا نے صحن میں آ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور
پھر کہا ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، اگر کسی پر رونا چاہتے ہو تو حسین پر رو، شاید اس لیے کہ حسین کے بچوں کو حسین پہ رونے نہیں دیا، خود حسین کو رلا رلا کے مارا گیا۔ امام حسین اپنے بارے میں کہتے انا قتیل العبرات، میں وہ مقتول ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا، لیکن اس کے گھر والوں کو اس پہ نہیں رونے دیا گیا، شاید اس لیے جب حسین 2 محرم ہے، حسین کربلا پہنچ رہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کے لیے ریپیٹیو ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے تاریخ کربلا تو تاریخ انسانیت میں دوبارہ نہیں ہو سکتی، اب جیسا گزرا ہے ویسا ہی بیان ہوگا، صحیح ہے۔ 2 محرم امام حسین کربلا میں انٹر ہوئے آل ابو طالب کے ساتھ، پچھلی گفتگو سے لنک کرنا، وہ ابو طالب جس نے رسول کی حمایت کا کہا تھا، ابو طالب کے بچے رسول کی حمایت کرتے رہے، اب ان کے بچے عقیل کے بیٹے، علی کے بیٹے حسین کے ساتھ ہیں۔ اچھا، کربلا میں سب سے زیادہ اولاد ابو طالب کی شہید ہوئی ہے، یہ بھی عجیب۔ 2 محرم آئی، حسین تلاش کر رہے ہیں، زمینوں کے نام ایک ایک سے پوچھ رہے ہیں، عراق کے صحراؤں میں زمین کو کیا کہتے ہیں، کہا نہیں پتا، کہا کربلا کہاں ہے، کہا شاید اور آگے ہو، اور آگے آتے 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 میرے مولا کربلا کے قریب آئے، مشام عصمت میں بوئے خاک کربلا چلنا شروع، ایک مقام پہ قافلہ رکا، بچے اترے، پڑاؤ ڈالا، عجب مقام تھا، کہتے ایک دم ہوا چلی اور حسین کی ایک 4 سال کی 5 سال کی چھوٹی بچی تھی، اس کے سر سے چادر اترتی اور کچھ مٹی سر پر خیمے لگا دیے گئے تھے، زینب موجود ہے، زینب نے طلب کیا اما فضا ذرا حسین کو تو بلائیے، حسین کو بلایا گیا، زینب کہتی ہے بھیا یہ کہاں پڑاؤ ڈال لیا، جب سے رکے ہیں میرا دل گھبرا، اس زمین پہ چین نہیں مل پا رہا، جناب پتا تو کرو، کا پوچھ رہے، حسین ایک ایک سے پوچھ رہے یہ کیا نام ہے اس کا، کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، حسین وہ تلاش کر رہے ہیں کہ سماعتوں سے وہ لفظ ٹکرائے جو زمانے عصمت ختم نبیین سے جاری ہوا تھا، اب جو کسی نے کہا کہ اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں، حسین بیٹھ گئے، خاک کربلا کو ہاتھ میں دیا اور ایک مرتبہ خطاب کیا، اے خاک کربلا، اللہ اکبر۔ اور جب یقین ہو جائے کہ یہی وہ زمین ہے جہاں علی اکبر کو زمین پہ آنا ہے، یہی اولو محمد گریں گے، یہی قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوں گے، یہی عباس کے بازو کٹ کے گریں گے، ارے یہی وہ زمین کربلا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے بلند ہو کے کہا اس زمین کا والی و وارث کون ہے؟ بنی اسد کے قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور جن لوگوں سے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے، کہا میں زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ اللہ واہ حسین، واہ حسین چاہیے، کہا میں زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ حسین مولا کائنات کا بیٹا ہے، حسین نے 60,000 درہم میں
کربلا کی زمین خریدی. یہ چیزیں بچوں تک پہنچانی ہے نا ہمیں کہ بیٹا کیوں سرزمین کربلا آج بھی ہر علی اکبر کے چاہنے والے کو اپنی طرف کھینچتی ہے. آج بھی کیوں یہ زمین پوری دنیا سے غم نصیبوں کو طلب کر لیتی ہے. ارے جسے کہیں سکون نہیں ملتا اسے کربلا میں پناہ مل جاتی. 60,000 درہم میں 60,000 میں زمین خریدی. اور ایک اور عجیب جو بس اشارہ کر کے نکل رہا ہوں وہ گزر گیا. میری ہمت نہیں. خدا جانے حسین کا کیسا جگر تھا کہ 2 محرم سے یہ مصیبتیں شروع. اب جب آپ زمین لیتے ہیں تو کسی کے نام پہ ٹرانسفر کرتے ہیں اسے. خاک کربلا کو شبیہ پیغمبر جوان ولی ہاشم علی اکبر کے نام پہ سند کیا. اور کیونکہ قیمت طلب سے زیادہ دی گئی تھی بنی اسد کو. بنی اسد خوش تھے کہ زمین تمہیں دیتے تم چاہتے کیا ہو, یہاں رہ کے کرو گے کیا. کہ بس ایک خواہش ہے, ساتھ رہیے گا, بس ایک خواہش ہے. حسین کربلا آ گئے, اب حسین کچھ دنوں کا مہمان ہے ساتھ. اور کہا جب بھی کوئی میری قبر کا پوچھنے آئے تو اسے بتانا کہ یہاں قبر ہے حسین کی. اللہ اکبر, یہاں حسین کی قبر ہے. انہیں بتانا کہ یہاں قبر ہے. اب جب قبر پہ لوگ آتے تھے تو وہاں پتہ ہے کیا لکھا ہوتا تھا, یہ حسین غریب کی قبر ہے. سید سجاد میں لکھا ہے وقد قتل الرتشان, جسے پیاسا مار دیا گیا. یہ ہے وہ کربلا. خیمے لگے ہیں تو گریا طاری ہو گیا ہے. زینب کا دل گھبرا رہا ہے. سند اکبر کے نام لکھ دی گئی لیکن اس کے باوجود زیدی صاحب پڑھ کرتے تھے. کہا اے اہل بنی اسد, اگر تمہیں موقع نہ ملے تو دیکھو تم یہاں پر اپنے بچوں کو بھیجنا جو کھیل کھیل میں ہاتھوں میں مٹی لے کر, بچے مٹی سے کھیل رہے ہیں, کھیلتے آئے ہمارے بدن پہ مٹی. ارے ہمارے رسول ہے, ہمارے رسول ہے, ہمارے بدنوں کی بے حرمتی نہ ہو. میں کہوں گا مولا, ارے بعد عصر عاشور جب گھوڑوں کی نال بندی کی گئی ہے اور گھوڑے لاجوں پہ دوڑائے گئے تو کچھ نہ پتا چلتا تھا کہاں ہے ولی ہاشم. اللہ لعنت اللہ